اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے فعل کے بارے میں۔ آج میں آپ کو اپنے لیکچر میں بتاؤں گی کہ جو فعل کی علامت ہے نا حمزہ کے بارے میں بتاؤں گی، اور نون کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ نون بھی فعل کے شروع میں آتا ہے اور حمزہ بھی فعل کے شروع میں آتا ہے۔ حمزہ جو ہے نا، یہ علامت واحد مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے۔ مثلاً اقولو، شروع میں حمزہ آیا، اس کا ترجمہ ہوگا میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ اعلم، میں جانتا ہوں یا جانوں گا۔ شروع میں حمزہ آیا، اس کا ترجمہ ہوگا میں جانتا ہوں یا جانوں گا۔ ادخلو، میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا۔ شروع میں حمزہ آیا، ترجمہ ہو جائے گا میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں یا دوں گا۔ اجیبو، میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا۔ شروع میں حمزہ آیا اور آگے پھر ترجمہ ہو گیا میں قبول کرتا ہوں یا کروں گا۔ اعبدو، یہ علامت ہمیشہ نا فعل کے شروع میں آتی ہے، اسم کے شروع میں بھی نہیں آ سکتی اور حرف کے شروع میں بھی نہیں آ سکتی۔ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا۔ اسمعو، میں سنتا ہوں یا سنوں گا۔ اغفر، میں بخشتا ہوں یا بخشوں گا۔ اخلق، میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا۔ کبھی اس جو حمزہ کی علامت ہے نا، یہ اس صفت کے زیادہ ہونے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے ربکم عالم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ یہ درمیان عالم فعل ہے نا، تو اس کے شروع میں آیا ہے حمزہ، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا زیادہ، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ پھر اللہ اکبر، اس میں بھی اللہ اسم ہے، اس کے بعد حمزہ آیا ہے، تو اس میں ترجمے میں نا مفہوم پیدا ہو جائے گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آگے نیکسٹ آیت میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان کے بعد اکرمکم کے شروع میں حمزہ آیا ہے، تو اس ترجمے میں نا زیادہ کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ اتقاکم کے شروع میں بھی حمزہ آیا ہے، ترجمہ میں زیادہ کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اظلم میں بھی الف کا آیا تو ترجمہ ہو گیا بڑا، زیادہ۔ پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے۔ آگے نون کی علامت بھی ہمیشہ فعل کے شروع میں آتی ہے۔ یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ نون کی علامت جو ہے نا، یہ دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہم، یعنی کہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے۔ نخلق، ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ نرزق، ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے۔ نعبد، فعل کے شروع میں نون آیا، ترجمہ ہو جائے گا ہم نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ نسمع، فعل کے شروع میں نون آیا، ترجمہ ہو جائے گا ہم سنتے ہیں یا سنیں گے۔ نغفر کے شروع میں بھی نون آیا، ترجمہ ہم ہو جائے گا ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے۔ نقول کے شروع میں بھی نون آیا، ترجمہ ہو جائے گا ہم کہتے ہیں یا کہیں گے۔ نظلم، شروع میں نون آیا، ترجمہ کیا ہو جائے گا ہم ظلم کرتے ہیں یا کریں گے۔ ننصر، شروع میں نون آیا، ترجمہ کیا ہو جائے گا ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ نشکر، شروع میں نون آیا، آگے فعل ہے، نشکر، ہم شکر کرتے ہیں یا کریں گے۔ نوٹ: اگر ان چاروں علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوتا ہے۔ مثلاً یہ چار علامتیں کون کون سی ہیں؟ دو تو میں نے ابھی آپ کو بتائی، اس کے علاوہ یا ہے،
تا ہے، حمزہ ہے، نون ہے۔ 4 علامتیں یہ فعل کے لیے شروع میں ہی آتی ہیں، اور ان کا ترجمہ جو ہوتا ہے کبھی زمانہ حال میں، کبھی زمانہ مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں ہوں اور فعل کے شروع میں زبر کی بجائے پیش آ جائے تو ترجمے میں مفہوم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ہوگا۔ مثلا یخلق وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، شروع میں پیش ہے اور یہ فعل کے ساتھ ہی نا علامت استعمال ہو رہی ہے یا کی۔ یخلق وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یہ چاروں علامتوں کے ساتھ جب پیش آ جائے گا نا، اس کا نا آپ ایبریویشن اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں، حروف عطین۔ یخلق وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یقتل وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یذکر وہ ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ شروع میں پیش ہے تو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہے، تو ترجمہ میں مفہوم پیدا ہو جائے گا کس چیز کا؟ کیا جاتا یا کیا جائے گا، وہ ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، شروع میں پیش آئی ہے اور آخری حرف سے پہلے زبر ہے، اس وجہ سے اس طرح کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ یعرف وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ جو حرف عطین میں نے بتائے ہیں نا، یہ چاروں ہی فعل کے شروع میں آتے ہیں۔ یعرف وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا۔ یشرک وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا۔ یظلم وہ ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یسأل وہ سوال کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔